اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف مرۃ وعلی آلہ و آبائہ و صحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ناو کا جو سبق پڑھیں گے وہ مبتدا کو مقدم کرنے والا سبق ہے، ناو کا سبق نمبر 11۔ اس میں ہم پہلے 4 قواعد پڑھ چکے تھے کہ مبتدا کو مقدم کیوں کیا جاتا ہے۔ پہلے 4 قواعد میں سے پہلا قاعدہ یہ تھا کہ مبتدا اور خبر دونوں معرفہ ہوں، اور دوسرا قاعدہ ہم نے پڑھا تھا مبتدا اور خبر تخصیص میں دونوں برابر ہوں۔ تیسرا قاعدہ جب خبر جملہ فعلیہ ہو اور مبتدا پھر پہلے لانا ضروری ہوگا۔ اور چوتھا قاعدہ ہم نے یہ پڑھا تھا جب مبتدا کو انما یا ما اور اللہ کے ساتھ خاص کر دیا جائے تب بھی مبتدا کو پہلے لے کے آتے ہیں۔ اور پانچواں جو پوائنٹ تھا اس کے آگے مزید جو پوائنٹ بنتے تھے آج ہم وہ کریں گے۔ تو اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ مبتدا یا تو اسماء استفہام و شرط میں سے ہوگا، یا کم خبریہ ہوگا، یا ما تعجبیہ ہوگا، یا ضمیر شان یا قصہ ہوگا، یا اس میں موصول ہوگا، یا لام ابتدائیہ ہوگا۔ تو یہ مبتدا کو مقدم کرنے کی آخری صورت ہے جو کہ تھوڑی سی بڑی ہے۔ 4 قوانین آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، یہ پانچواں ہے اور پانچویں کو فردر ڈیوائڈ کیا گیا ہے۔ تو سب سے پہلی ہے اسماء استفہام اور شرط۔ جب بھی ہم کسی کلمے میں یا کلام کے اندر استفہامیہ الفاظ استفہامیہ حرف استعمال کریں، جیسے ہم سوال کرنے کے لیے انگلش میں وٹ استعمال کرتے ہیں، ہو، ہوز، ہوم، یہ ورڈ استعمال کرتے ہیں، اسی طرح عربی کے اندر کچھ ایسے حرف ہیں یا کچھ ایسے کلمے ہیں جن کے ذریعے ہم سوال کرتے ہیں، ان حروف کو حروف استفہام کہتے ہیں۔ فہم کہتے ہیں کسی چیز کا جاننا، اور استفہام، استفہام الف سا اور 3 لگا ہوا ہے، اس کا معنی تا لگا ہوا ہے، اس کا معنی ہے کسی چیز کے بارے میں جاننے کی کوشش کرنا، تو کسی چیز کے بارے میں سوال کرنا، تو استفہام کہا جاتا ہے کسی چیز کے بارے میں سوال کرنا۔ اسماء استفہام ایسے اسم جو کہ سوال کے طور پہ شمار کیے جائیں وہ، یا شرط کے طور پہ استعمال کیا جائے، جس طرح ہم انگلش میں if اور then کا ورڈ استعمال کرتے ہیں، اسی طرح عربک میں کچھ ایسے ورڈ ہیں جو کہ شرط کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، جس میں ہم کسی چیز کو کسی چیز کے ساتھ قید کر دیتے ہیں۔ میں اردو میں مثال دیتا ہوں کہ اگر تو محنت کرے گا کامیاب ہوگا، یعنی یہاں پر ہم نے کامیابی کو قید کر دیا ہے محنت کے ساتھ کہ اگر تو محنت کرے گا تب کامیاب ہوگا۔ تو اس طرح کے جملوں کو ہم نام دیتے ہیں اسماء استفہام اور اسماء شرط، ان کو جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ جب بھی کوئی ایسا حرف کلام کے اندر استعمال ہو جو کہ استفہامیہ جو انداز ہے اس کو اپنا رہا ہو، یا استفہام کے بارے میں ہمیں خبر دے رہا ہو، یا ہمیں کسی چیز کے لیے شرط اور مشروط دونوں چیزوں کی خبر دے رہا ہو، تو اس وقت اس کو ہم مبتدا کے طور پہ استعمال کرتے ہیں۔ تو ان میں پھر اس حرف کو جو کہ اسماء استفہام بھی ہو سکتا ہے، اسماء شرط بھی ہو سکتا ہے، ان کو پھر ہم مبتدا مانیں گے، باقی ساری اس کی خبر ہوگی۔ مثلا اب مثال سے آپ کو مزید چیز واضح ہو جائے گی۔ من ابو کا، من کون، ابو کا آپ کا والد، یعنی سوال کیا گیا کہ تیرا باپ کون ہے، من ابو کا تیرا باپ کون ہے۔ یا اس کی ایک مثال ہم عام طور پہ جو عربی سیکھتے ہیں لوگ نئی نئی، تو یہ اکثر اس لفظ استعمال کرتے ہیں، ما اسمو کا تیرا نام کیا ہے، ما اسمو کا تیرا نام کیا ہے۔ یا آپ نے یہ بھی سن رکھا ہے کہ قبر میں فرشتے جب آتے ہیں تو 3 سوال کرتے ہیں، اور سوال کا انداز کیا ہے، من ربو کا تیرا رب کون ہے، ما دینو کا تیرا دین کیا ہے، ما حاضر رجل الذی بعث فیکم ان کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے۔ تو یہ جو سوالیہ انداز ہے جس میں ہم نے استعمال کیا من یا ما، تو یہ وہ اسماء استفہام ہیں جن کو ہم ترکیب کلام میں مبتدا مانتے ہیں۔ تو اب من مبتدا ہوگا، ابو کا تیرا باپ مضاف مضاف الیہ، ٹھیک ہے، مضاف اور مضاف الیہ مل کر من کی خبر ہوگی، تو من مبتدا ہے، ابو کا خبر ہے، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ کہلاتا ہے۔ یہ جو
اتنا میں نے یہ 4 سے 5 منٹ میں ایکسپلین کیا. یہ پہلا ورڈ، یہ اگر سمجھ آیا تو بتائیں، ورنہ میں کسی اور ایگزامپل سے اس کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. اسماء استفہام کیا ہے، اسماء شرط کیا ہے، یہ سمجھ آ گیا تو پھر ہم آگے بڑھتے ہیں، اگلی طرف جاتے ہیں. جی، اگلی مثال سے اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں. جن کا پچھلے والا رہ گیا ہے وہ اس چیز کو اب نئی مثال کے ساتھ سمجھیں. اسماء استفہام ان ناموں کو یا ان حروف، ان کلمات کو کہا جاتا ہے جن سے سوال کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. اور شرط جو ہے وہ ہم کہتے ہیں جس سے کسی چیز کو قید کر دیا جاتا ہے. ہم کسی کام کے کرنے کو دوسرے کام کے ساتھ قید کر دیتے ہیں، اسے کہتے ہیں شرط لگا دینا. اگر تم پڑھو گے تو کامیاب ہوگے، یعنی کامیابی کو قید کر دیا، مشروط کر دیا ہم نے محنت کے ساتھ، پڑھنے کے ساتھ. تو اگر کامیاب ہونا ہے تو پڑھنا ہے، اگر کامیاب نہیں ہونا تو پڑھنا نہیں ہے. تو یہ شرط اور مشروط کہلاتے ہیں. اب نیچے جو اگزامپل آپ کو دی گئی ہے، مثال دی گئی، اس میں کیا ہے؟ من یجتہد یفز. من یجتہد، جو محنت کرے گا یا جو کوشش کرے گا، یفز، کامیاب ہوگا. اور یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے، جب من لگ جائے شرطیہ، ایک من سوال کے لیے ہوتا ہے، ایک من شرط کے لیے ہوتا ہے. معنی دونوں کا جو ہے وہ سوالیہ ہی ہے، لیکن یہاں پہ ایک جو ہے وہ شرط دے رہا ہے، دوسرا کیا کر رہا ہے؟ سوال کے لیے استعمال ہو رہا ہے. من یجتہد، جو کوشش کرے گا، یفوز، کامیاب ہوگا. آپ مثال پر غور کریں تو یجتہد کی دال ساکن ہے، یفوز کی زا، یہ جسے ہم اردو میں زال کہتے ہیں، یہ بھی ساکن ہے. تو اس کا مطلب جب بھی اسماء شرط مضارع پر داخل ہوتے ہیں، اس کے آخر کو جزم دے دیتے ہیں، اس کے آخر کو ساکن کر دیتے ہیں. من یجتہد یفوز، جو کوشش کرے گا کامیاب ہوگا. اب اس میں من جو ہے یہ مبتدا ہے، اس میں جو من ہے یہ مبتدا ہے، اور پھر آگے جو ہے وہ یجتہد یفوز، یہ شرط و مشروط مل کے خبر ہے. ٹھیک ہے. یجتہد یفوز شرط ہے کہ کوشش کرے گا، یفوز کیا ہے جی؟ کامیاب ہوگا. شرط اور مشروط مل کر آپس میں کیا بنیں گے؟ خبر بنیں گے. ٹھیک ہے جی. یہ آپ کے اسماء استفہام اور اسماء شرط کا جو ہے وہ بیان مکمل ہو جائے گا. اس میں من جو ہے وہ مبتدا کہلائے گا. جی ہیرا بیٹے، سمجھ آیا اب؟ ٹھیک ہے. اب ہم آتے ہیں دوسرے پوائنٹ کی طرف. دوسرا پوائنٹ ہے ما تعجبیہ. ما تعجبیہ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کے بارے میں تعجب کرنا، یا جو کسی چیز کے بارے میں اپنے جذبات کا، خواہ وہ پازیٹیو ہیں خواہ وہ نیگیٹو ہیں، ان کا اظہار کرنا، اسے کہتے ہیں تعجب کرنا. تو ہم عربی میں ایک لفظ استعمال کرتے ہیں ما، جس سے کسی چیز کی خوبصورتی، بدصورتی یا کسی چیز کے بارے میں ہم اپنے جذبات کا اظہار کہتے ہیں، جسے عام طور پہ انگلش میں ہم ایکسکلیمیٹری سنٹینس کہتے ہیں، جس میں ہم اپنی فیلنگز کو جو ہے وہ شو کرتے ہیں، اپنے ایموشنز کو جو ہے وہ ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جس طرح ہم کہتے ہیں، یہاں پہ مثال بھی آپ کو نیچے نظر آ رہی ہے، واٹ اے بیوٹیفل فلاور اٹ از، یہ کتنا خوبصورت پھول ہے. اور آگے سائن آف ایکسکلیمیشن ہم دیتے ہیں، وہ آپ کو سائن آف ایکسکلیمیشن از کے بعد نظر آ رہا ہے. تو یہ تو انگلش کا ایک رول تھا، لیکن ہم یہاں پر کیا کرتے ہیں، یہاں پر کسی قسم کا کوئی سائن نہیں، صرف لفظ ما استعمال کیا جاتا ہے. تو آپ نے جو پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی ایک نعت ہے پنجابی، اور اس میں کچھ عربی کے الفاظ ہیں. آپ نے جو شعر لکھے تھے کہ اس صورت نو میں جان آکھاں، جانان کے جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بنیاں. پھر آپ جب آخری شعر لکھتے ہیں تو کہتے ہیں سبحان اللہ ما اجمل کا، ما احسن کا، ما اکمل کا. ما اجمل کا، آپ کتنے خوبصورت ہیں، یعنی یہ ایک جو ہے نا ان کی خوبصورتی کو بڑھا کے بیان کرنا، آپ تو ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہیں.
ما اجمل کا، ما احسن کا، آپ کتنے ہی حسین ہیں، آپ بہت حسین ہیں، ما کمال کا، اور آپ میں کتنے کمال موجود ہیں، آپ تو مکمل ہیں، آپ تو کامل ہیں، ما احسن کا، ما کمال کا، کتھے مہر علی، کتھے تیری سنا، گستاخ اکھیاں کتھے جاڑیاں۔ تو یہ جو لفظ ما ہے یہ تعجبیہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، جب کسی چیز کی خوبصورتی یا کسی چیز کے بارے میں اپنے جذبات کا اظہار کرنا ہو تو اس وقت جو حرف جو لفظ ہم استعمال کرتے ہیں، جیسے کہ ما ہے، ما تعجبیہ، تو یہ جو ما تعجبیہ ہے اس وقت مبتدا کہلائے گا۔ مثلا ما احسن کا میں معنی یہ ہے آپ کتنے حسین ہیں، آپ کتنے حسین ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں سوال کیا جا رہا ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی خوبصورتی کو بڑھا کے بیان کیا جا رہا ہے، اس میں جو ہے وہ مبالغہ کیا جا رہا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے کتنا خوبصورت بنایا ہے۔ ما احسن کا، تو اس میں جو ما ہے یہ مبتدا ہے، احسن کا، احسن مضاف، کا ضمیر مضاف ہے، مضاف ہے مل کر ما مبتدا کی خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ آپ کا اسمیہ کہلائے گا۔ تو یہ جو ما تعجبیہ والا ہے اس کو اگر آپ سمجھ پائیں ہیں تبھی بتائیں، اگر کوئی اس میں سوال ہے تو پھر اس کو میں نئی مثال کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ جی بیٹے بولیں۔ یہ نحو ہے بیٹے، تھوڑی سی ایزی لگے گی، لیکن آگے جو صرف کا ہے یہ تھوڑا سا وہ گردانوں والا کام تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن انشاءاللہ نہیں ہوگا۔ اچھا، اب ہم آگے بڑھتے ہیں تیسرے پوائنٹ کی طرف۔ تیسرا پوائنٹ یہ ہے کم خبریہ۔ کم ایک حرف ہے، اس کم کے ذریعے ہم کسی چیز کے بارے میں خبر لیتے ہیں یا کسی چیز کی کثرت کے بارے میں ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ کم کا مطلب ہوتا ہے کتنا، کم خبریہ مطلب کسی چیز کی کثرت کی خبر دینا۔ جب کم استعمال ہو رہا ہو اور وہ کسی چیز کی کثرت کی خبر دے رہا ہو، کسی چیز کے زیادہ ہونے کی خبر دے رہا ہو، تو اس وقت کم مبتدا کے طور پہ استعمال ہوگا۔ تو اب ذرا اس پہ غور کریں کہ یہ کیا ہے۔ کم کتاب مفید، کم کتاب، کتنی کتاب، مفید مفید یعنی کتنی مفید کتاب ہے۔ اب اگر ہم اس کو سینٹینس کو اس طرح کریں، کتاب کتنی مفید ہے، کتاب کتنی مفید ہے، تو ہم سوال پوچھ رہے ہیں، اور اگر ہم کتنی کو اٹھا کے پہلے لے آئیں، کتنی مفید کتاب ہے، تو یہ آپ کا کم خبریہ کہلاتا ہے۔ آپ کتاب کے مفید ہونے کی اور اس کے فائدے کے زیادہ ہونے کی خبر دے رہے ہیں، اس وجہ سے کم یہاں پر مبتدا کے طور پر استعمال ہوگا۔ کم کتاب مفید، اب یہاں پر جو استعمال کیا جاتا ہے، میں اس کی ترکیب کلام کی طرف نہیں جاتا، کم اور کتاب دونوں مل کر مبتدا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، میں آپ کو کبھی اس میں الجھانا نہیں چاہ رہا۔ تو یہاں پر یہ سمجھ لیں کہ جب کم استعمال ہو جائے تو وہ مبتدا کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، اسی لیے یہاں پر جو بھی چیز آپ پڑھتے آ رہے ہیں پہلے مبتدا ہی ذکر کیا جا رہا ہے۔ کم کتاب مفید، کتنی مفید کتاب ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ آپ کا تیسرا پوائنٹ ہے۔ تیسرا پوائنٹ اگر سمجھ آیا تب بھی بتائیں، اور نہیں تو سوال ہے تب بھی بتائیں گے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ چوتھا پوائنٹ، چوتھے پوائنٹ پہ تھوڑا سا غور کرنا آپ نے۔ ضمیر شان یا ضمیر قصہ۔ ضمیر کسے کہتے ہیں؟ ضمیر ہم عربی میں اس حرف کو یا اس کلمے کو کہتے ہیں جو اپنے اندر کسی معنی کو چھپا کے رکھتا ہے یا کسی کی طرف جو ہے وہ اشارہ کرتا ہے، اسے ہم جو ہے وہ ضمیر کہتے ہیں۔ جو کسی چیز کی طرف اشارہ کر رہا ہو اسے ہم عام طور پہ یہ سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں کیا کہیں گے، ضمیر کا جو ہے وہ اس کو نام دیتے ہیں۔ مثلا ضمیر شان یا ضمیر قصہ، وہ جملہ جو جملہ کی ابتدا میں بغیر کسی طرف لوٹے آئے، یعنی وہ اکیلا اپنی ایگزسٹنس رکھتا ہو لیکن وہ کسی کی طرف نہ لوٹے، اس کا تعلق جو ہے وہ کسی کے ساتھ نہ ہو، بلکہ اس طرح ہو کہ بعد والا جملہ اس کی تفسیر بیان کر رہا ہو۔ مثلا ہوا وہ،
ہوا ہم ایک استعمال کرتے ہیں لفظ ہوا وہ، اب کیا مطلب ہے وہ کا؟ اب وہ کے بعد جو کچھ لگائیں گے وہ اس کی تفسیر بیان کرے گی. مثلا وہ ہم کہتے ہیں کتاب ہے، اب کتاب ہے نے وہ کی تفسیر کی ہے. اب ہم کہتے ہیں وہ، پھر سوال ہے جی وہ کیا مطلب؟ آپ کہتے ہیں وہ چھت ہے، تو وہ کی تفسیر آپ بیان کر رہے ہیں چھت ہے کے ساتھ. یعنی وہ جملہ جو ابتدائی کلام میں آئے وہ کسی طرف نہ لوٹے، وہ کسی طرف وہ ضمیر راجے نہ ہو. راجے کا مطلب ہوتا ہے لوٹنا. بلا مرجع ورڈ آپ کو بریکٹ میں نظر آ رہا ہے، بلا مرجع. بلا کا مطلب ہوتا ہے بغیر، اور مرجع مطلب لوٹنا. بغیر لوٹے کسی طرف، اپنے مرجو کی طرف لوٹے بغیر وہ کیا کرے، اپنی ایک ایگزسٹنس رکھتی ہو اور اس کے بعد والا جملہ اس کی تفسیر بیان کر رہا ہو، اس کو ہم ضمیر شان یا ضمیر قصہ کہتے ہیں. اگر مذکر کی ضمیر ہو تو ضمیر شان ہے، اگر مؤنث کی ضمیر ہو تو اس کو ضمیر قصہ کہا جاتا ہے. جس طرح ہم قرآن پاک میں پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد، قل اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے ہوا وہ، کیا وہ؟ اللہ احد، اللہ ایک ہے. تو یہاں پر ہوا کے ساتھ ہوا مبتدا بنا اور اللہ احد یہ اس کی کیا بن جائے گی؟ خبر بن جائے گی. تو یہاں پر ہوا جو ہے یہ ضمیر شان ہے. اس کے بعد اب ضمیر قصہ کی مثال آگے آپ کو نظر آ رہی ہے، ہیل بنت تجتہد، ہیا. اب یہ مؤنث کی ضمیر ہے، اب میں مذکر کی ضمیریں دہرانے لگا ہوں. جنہوں نے یہ پہلے جن کو یاد ہے وہ ذرا دھیان رکھیے گا، جو نئے لوگ ہیں ان ضمائر کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں. یہ مذکر کی ضمیریں ہوتی ہیں، مثلا ہوا، ہما، ہم، یہ مذکر کی ضمیریں ہیں. غائب کی جو چیز غائب ہوتی ہے اس کے لیے ہم یہ ضمیر استعمال، ہوا وہ ایک، ہما وہ دو، ہم وہ سب. ہوا، ہما، ہم یہ مذکر کی ضمیریں ہیں. اور مؤنث کی ضمیریں کیا ہیں؟ ہیا، ہما، ہننا. ٹھیک ہے، ہیا یہ بھی ہما بھی آتا ہے، ہا بھی آتا ہے. ٹھیک ہے، ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا. تو یہاں پر ہیا، ہما، ہننا یہ کیا ہے آپ کی مؤنث کی، یعنی وہ ایک عورت، وہ دو عورتیں، اور ہننا وہ سب عورتیں. تو یہ جب کسی بھی جملے کے پہلے آ جائیں، جیسے ہیل بنت تجتہد، ہیا وہ، یہ وہ، کیا وہ؟ البنت لڑکی ہے، تجتہد جو محنت کرتی ہے، یہ وہ لڑکی ہے جو محنت کرتی ہے. ہیا کی تفسیر تجتہد البنت بتا رہا ہے، البنت تجتہد یہ پورا جملہ ہیا کی تفسیر بیان کر رہا ہے، اس لیے ہیا یہاں پر مبتدا ہے. تو یہ آپ کا ہو جائے گا ضمیر شان یا ضمیر قصہ کا بیان. اس کے بارے میں اگر کوئی سوال ہے تو پوچھیں. کلیئر ہے سب کو؟ جی دوبارہ دیکھیں، جی دوبارہ اس کو اب سمجھیں. مثلا زمین ہم کہتے ہیں ایک ایسا حرف جو یا تو ماضی، یا آپ یوں سمجھ لیں سمپل، جو غائب کی طرف اشارہ کرے، یا ضمیر اسے کہتے ہیں جو حاضر کی طرف اشارہ کرے. یا ہم اس کا یوں سادہ یہ کر سکتے ہیں کسی کے نام کی جگہ پر استعمال کیا جاتا ہے، جس طرح پروناؤن ہم انگلش میں کہتے ہیں، جس طرح ہم کسی کے نام کی جگہ پہ استعمال کرتے ہیں ہی، شی، یہ سارے کیا کہلائیں گے آپ کے پروناؤنز کہلاتے ہیں. اس طرح اس کو ہم یہاں پہ کیا کہتے ہیں؟ ضمیر کہتے ہیں. ٹھیک ہے، انگلش میں ہم پروناؤن کہیں گے، یہاں پہ ہم کیا کہتے ہیں؟ ضمیر کہتے ہیں. اگر وہ جو اسم کی جگہ پر لفظ استعمال ہو رہا ہے وہ مذکر کے لیے ہے تو وہ ضمیر شان ہے، اور اگر وہ عورت کے لیے ہے تو وہ کیا کہلاتا ہے؟ ضمیر قصہ کہلاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اب یہ جب بھی ذکر کیا جائے گا یہ اشارہ کرے گا کسی کام کی طرف. مثلا کس طرح اشارہ کرتا ہے؟ ہوا وہ، کیا وہ؟ اب اس کی خبر دی جائے گی آگے، یہ مبتدا بنے گا، اس کی خبر دی جائے گی، اور بعد والا جملہ اس کی تفسیر بیان کرے گا. جیسے ہوا وہ، کیا وہ؟ مطلب کیا ہے وہ کا؟ تو ہم کہیں گے اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے. ہم نے ہوا کی تفسیر اللہ احد کے ساتھ بیان کی ہے، تو اس لیے ہوا یہاں پر ضمیر شان کہلاتا ہے. لیکن ایک چیز ذہن میں رکھیے گا، یہ مثال تو ہے لیکن اللہ تعالیٰ مذکر ہونے اور مؤنث ہونے سے پاک ہے. ٹھیک ہے، ہم اس کے لیے یہ ضمیر ہوا کی استعمال کرتے ہیں لیکن وہ مذکر ہونے اور مؤنث ہونے سے پاک ہے. تو یہ ایک لمبی بات ہے، ہم اس میں نہیں جاتے،
تو آپ نے اس چیز کو سمجھنا ہے کہ اگر مذکر کے لیے ضمیر استعمال ہو تو وہ ضمیر شان ہے، اور اگر مؤنث کے لیے استعمال ہو تو وہ ضمیر قصہ کہلاتی ہے۔ ہاں جی صالحہ بیٹے سمجھ آ گیا اب؟ جی بیٹے دونوں طرف ہو سکتی ہے۔ اقصا نے پوچھا ہے کہ یہ جو ضمیر شان یا ضمیر قصہ ہے، اس کے بعد جو کچھ بھی ہے، خبر اچھی بھی ہو سکتی ہے، خبر بری بھی ہو سکتی ہے، ہم نے صوبا کی تفسیر بیان کرنی ہے۔ مثلا ہم کہتے ہیں، دو جملے اردو میں بولتے ہیں دو آدمیوں کے بارے میں، ہم کہتے ہیں وہ آدمی نیک ہے، ہم نے اس آدمی کی تعریف کی ہے۔ ہم کہتے ہیں وہ آدمی کنجوس ہے، ہم نے اس آدمی کی مذمت کی ہے۔ اب وہ کی تفسیر دو طرح کی ہے، وہ نیک ہے، یا تو نیک ہوگا، وہ کیا ہے، یا تو کنجوس ہوگا، تو اس کی اچھی تعریف بھی ہو سکتی ہے، بری تعریف بھی ہو سکتی ہے۔ جی بیٹے اگلے پیج پہ چلیں، یہ کلیئر ہو گیا ہے تو اگلے پیج پہ پڑھیں۔ اچھا جی، پانچواں پوائنٹ اس کا، لام ابتدائیہ۔ لام ابتدائیہ یہ آپ کا وہ اسم ہے جس سے پہلے لام آ جائے۔ کوئی آپ اسم لکھتے ہیں، کوئی نام لکھتے ہیں، اس سے پہلے آپ لام لکھ دیتے ہیں جوڑ کے ساتھ، لام لکھتے ہیں اور لام کے اوپر زبر لگا دیتے ہیں، لام مفتوح کہا جاتا ہے اس کو۔ جو لام مفتوح ابتدائیہ ہو اور کسی اسم کے ساتھ لگا دیں اسے لام ابتدائیہ کہا جاتا ہے۔ جس اسم کے ساتھ لام ابتدائیہ لگا ہو وہ بھی مبتدا بن سکتا ہے۔ جس اسم کے ساتھ لام ابتدائیہ لگا ہو وہ اسم مبتدا بنے گا، جیسے لزید مجتہد، لزید زید مجتہد محنتی ہے۔ تو یہاں پہ صرف کیا کیا گیا، مبتدا اور خبر کو الگ کرنے کے لیے لزید مجتہد، لزید زید نام ہے، پہلے ہی معرفہ تھا، اب کیا ہوا اس کے پہلے لام لگ گیا، لام کے اوپر زبر آ گیا، لزید، تو یہ اسم کیا کہلائے گا، مبتدا کہلائے گا۔ لزید مجتہد، زید محنتی ہے۔ جب کسی بھی اسم کے ساتھ لام ابتدائیہ لگ جائے اس وقت اس کو مبتدا مقدم بنانا ضروری ہے، مبتدا اس کو پہلے ذکر کرنا جو ہے وہ لازم ہے، واجب ہے۔ تو یہ آپ کا پانچواں پوائنٹ ہے۔ چھواں پوائنٹ اسم موصول۔ اسم موصول کا معنی کیا ہے؟ اسم موصول اس میں ہم عام طور پہ یہ لیتے ہیں کہ ایک کو دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ ملانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، ایک جملے کو دوسرے جملے کے ساتھ ملانے کے لیے استعمال اس کو کیا جاتا ہے۔ بعض اوقات یہ کسی چیز کا تعارف بیان کرتا ہے، تو جب اس کو اس میں موصول کو ذکر کیا جاتا ہے تو یہ کسی چیز کا تعارف بھی ہو سکتا ہے۔ مثلا ہم قرآن پاک کی ایک آیت لیتے ہیں، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، هو الذی وہ ہے جس نے اپنا رسول ہدایت کے ساتھ مبعوث کیا۔ اب اللہ اپنا تعارف کروا رہا ہے، هو الذی وہ ہے، وہ کیا ہے، اس کی شان کیا ہے، الذی ارسل رسولہ بالہدی، جس نے اپنا رسول ہدایت کے ساتھ بھیجا۔ اس میں موصول کی ایک مثال جو ہے وہ ایک قسم یہ بنتی ہے، لیکن یہاں پر جو ذکر کی گئی ہے وہ شرط کے حوالے سے ہے۔ اس کو ذرا دیکھیں، وہ اسم جس میں شرط کے معنی پایا جائیں، وہ اسم جس میں شرط کے معنی پایا جائیں، اس کی خبر سے پہلے فا آ جائیں۔ آپ نے ایک ایسا جملہ ذکر کیا جس میں شرط پائی جاتی ہے، کسی چیز کی آپ نے شرط رکھی ہے اور اس کی خبر سے پہلے فا آ جائے تو فا سے پہلے پہلے جو کچھ ہوگا وہ مبتدا ہوگا۔ میں ایک مثال سے آپ کو سمجھاتا ہوں، مثال دیکھیں، الذی یجیب، جو وہ جواب دیتا ہے، یعنی جو بھی وہ جواب دیتا ہے، الذی یجیب، جو بھی وہ جواب دیتا ہے۔ اب آپ نے اس کو مشروط کر دیا، جو بھی وہ جواب دیتا ہے، جس طرح کا بھی جواب ہو، یہ ہو گیا جس طرح کا بھی جواب ہو کیا ہوگا، فَلَهُ جَائِزَةٌ، فا پس لہو اس کے لیے، جائزتن یہ جائز ہے، وہ جو مرضی جواب دے اس کے لیے جائز ہے، وہ جو مرضی بات کہے اس کے لیے درست ہے۔ تو آپ نے کیا کیا، آپ نے ترکیب کلام میں جب آغاز کیا تو آپ نے ایک ایسا اسم ذکر کیا جس میں شرط کے معنی پائے جا رہے تھے، الذی یجیبو، جو وہ جواب دیتا ہے، جو بھی وہ جواب دیتا ہے، ہمیں اس کے جواب سے کوئی اعتراض نہیں، صحیح دے غلط دے، شریعت مانے نہ مانے، لیکن ہم نے کیا اس کے لیے کانسیپٹ بنا لیا، فَلَهُ جَائِزَةٌ، وہ بالکل درست ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کے لیے جائز ہے، وہ جو جواب دیتا ہے وہ اس کے لیے
جائز ہے، تو اس صورت میں الذی یجیبو یہ مبتدا بن جائے گا اور لہو جائزتن یہ اس کی خبر بن جائے گی، تو اس صورت میں مبتدا کیا ہے؟ مقدم ہے۔ تو یہ آپ کے 6 پوائنٹ ہیں، آخری 2 آپ نے ابھی پڑھے ہیں، تو ان آخری 2 کے بارے میں بتائیں یہ سمجھ آ گئے ہیں یا نہیں؟ جلدی بیٹے کریں۔ جی بیٹے، کون سا ریپیٹ کرنا ہے یاسمین؟ ریپیٹ والا؟ اچھا اس کو دوبارہ سے دیکھیں جی، مثال کو الذی یجیبو، ہم نے کیا کہا؟ وہ یجیبو جو بھی جواب دیتا ہے، ٹھیک ہے، اس نے جو بھی جواب دینا ہے یا وہ جو بھی جواب دیتا ہے یا وہ جو بھی جواب دے گا، فلاح جائزتن یہ اس کے لیے درست ہے۔ ہم نے کیا کیا؟ جو بھی یہ شرط لگا دی، جس طرح کا مرضی جواب دے دے، ٹھیک ہے، ہم نے جس طرح شرط لگاتے ہیں، وہ ایک جواب دے تو اس کے لیے ٹھیک ہے، وہ 2 جواب دے تو اس کے لیے ٹھیک ہے، ہم اس کے جواب کو قید کرتے جا رہے ہیں 1 2 3، اور ہم نے اس کو پھر آزادی دے دی ہے، کیا کہا ہے؟ وہ جو بھی جواب دے، جس طرح کا مرضی جواب دے، فلاح جائزتن اس کے لیے جائز ہے۔ لہو جائزتن سے پہلے فا ہے، یہ اس کی شرط ہونے کو جو ہے وہ اشارہ کر رہی ہے کہ یہ جو پہلے والا ذکر کیا جا رہا ہے، تو یہ اس میں شرط کے معنی جو ہے وہ پائے جا رہے ہیں۔ الذی یجیبو وہ جو بھی جواب دے، فلاح جائزتن اس کے لیے یہ جائز ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب کلیئر ہوا ہے؟ ویسے یہ سبق جو ہے نا آگے آئیں گے انشاءاللہ اس میں موصول کے، تو ان میں باقاعدہ اس کی پوری ڈیٹیل موجود ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں خبر کو مقدم کرنے کے قواعد کیا ہیں۔ اب ہم نے خبر کو مقدم کرنا ہے، خبر کب پہلے آ سکتی ہے؟ تو یہاں پہ سوال بھی میں نے بنا دیا ہے، خبر کو مقدم کرنے کے قواعد کیا ہیں۔ 10 منٹ باقی ہیں تو ہم 10 منٹ کے اندر اس چیز کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ خبر کو مقدم کرنا کب ضروری ہوتا ہے؟ 4 مقامات ہیں جہاں پر خبر کو پہلے لانا ضروری ہوتا ہے۔ پہلے ہم نے وہ قواعد پڑھے جن میں مبتدا کو لانا ضروری ہے، اب ہم وہ قواعد پڑھ رہے ہیں جس میں خبر کو مقدم کرنا ضروری ہوتا ہے۔ مثلا پہلا، ایسا کلمہ ہو جسے ابتدائے کلام میں لانا ضروری ہو۔ ایسا کلمہ ہو جس کو ابتدائے کلام میں لانا ضروری ہو تب بھی خبر مقدم ہوتی ہے۔ مثلا اینا کتابوں کا، کہاں ہے کتابوں کا تیری کتاب؟ اینا کتابوں کا، کہاں ہے تیری کتاب؟ کہاں ہے یہ خبر تھی، لیکن اس کو اب پہلے لانا ضروری تھا کیونکہ آپ سوال کر رہے ہیں، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ اینا کتابوں کا، کتاب تیری کہاں ہے؟ اس کا معنی یہ ہوا کہ اینا یہاں پر خبر ہے اور کتابوں کا یہاں پہ مبتدا ہے، ٹھیک ہے، مبتدا بعد میں آ گیا اور خبر کیا آ گئی ہے؟ پہلے آ گئی ہے۔ ایسا کلمہ ہو جسے ابتدائی کلام میں لانا ضروری ہو تو اس وقت خبر کو ہم مقدم مانیں گے، پہلے مانیں گے۔ آئینہ خبر مقدم ہے اور کتابوں کا مبتدائے مؤخر ہے، تو یہ جملہ اسمیہ بنتا ہے۔ دوسرا پوائنٹ، جب خبر انما ما اور لا کے ذریعے خاص ہو، یہ ہم پڑھ چکے ہیں ابھی، انما السابق محمد، پہلے ہم نے پڑھا تھا مبتدا کو خاص کیا جائے انما ما اور لا کے ساتھ، اب یہ ہم شرط پڑھ رہے ہیں کہ جب ہم خبر کو انما ما اور لا کے ساتھ خاص کر دیں تو السابق کا معنی ہوتا ہے سبقت لے جانے والا، پہل کرنے والا۔ انما السابق محمد، بے شک سبقت لے جانے والوں ہی میں محمد ہے، ٹھیک ہے، یہ کسی کا بھی نام ہو سکتا ہے، بے شک سبقت لے جانے والوں میں ہی محمد ہے۔ محمد چونکہ اسم ہے، اب اگر حضور کا ہے تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو یہ نام جو ہے وہ بعد میں ذکر کیا، یہ اب مبتدائے مؤخر ہے۔ السابق، سبقت لے جانے والا، اس میں فاعل ہے سبقت لے جانے والے، یہ اب خبر ہے، تو خبر کو انما کے ساتھ لگایا، خبر کے سے پہلے انما لگا دیا، اس وجہ سے خبر اب مقدم ہو گئی، خبر کو ہمیشہ پہلے ذکر کیا جائے گا، تو انما السابق یہ خبر مقدم ہے اور محمد یہ مبتدائے مؤخر ہے، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ کہلاتے ہیں۔ یہ 2 پوائنٹ
اگر کسی کو سمجھ نہیں آئے تو سوال کر سکتے ہیں۔ جی کلیئر ہے؟ ٹھیک ہے جی، تیسرا پوائنٹ، جب خبر ظرف یا جار مجرور ہو، اس کو ٹھیک کر لیجئے گا لکھتے ہوئے، یہ میرے خیال میں میری طرف سے طرف لکھا گیا ہے۔ جب خبر ظرف یا جار مجرور ہو، ظرف کہتے ہیں کسی چیز کے مکان کے بارے میں بتانا، کسی چیز کے زمانے کے بارے میں بتانا، جگہ اور زمانے کے بارے میں جس سے خبر دی جاتی ہے وہ آپ کا ظرف کہلاتا ہے، ظرف زمان یا ظرف مکان۔ جب خبر ظرف ہو، ظرف ہم ویسے تو عام طور پہ کہتے ہیں برتن جس میں کوئی چیز سما جاتی ہے، یا زمانہ ہو سکتا ہے یا وہ کیا ہو سکتا ہے، آپ کا مکان ہو سکتا ہے۔ جب خبر ظرف ہو یا جار مجرور ہو، خبر ظرف ہو یا جار مجرور ہو تو اس صورت میں مبتدا نکرہ ذکر کیا جائے گا۔ مبتدا کیا ہوگا؟ نکرہ ہوگا، تو اس وقت خبر کو ہم پہلے لائیں گے۔ اب ذرا دیکھیے خبر ظرف کیسے ہے، ان دی، میرے پاس، یہاں پہ اب کیا ہے؟ ظرف مکان، ان دی کا معنی ہے میرے پاس، یہ ظرف ہے۔ سیارتن، سیارتن مطلب گاڑی، میرے پاس گاڑی ہے، میرے پاس گاڑی ہے۔ اب یہاں پر خبر ظرف ہے اس وجہ سے مقدم ہے، اور سیارتن گاڑی یہ مبتدا ہے اور نکرہ ہے، کوئی بھی گاڑی ہو سکتی ہے۔ وہ اس گاڑی میں کیا آئے گا جی؟ بس بھی ہو سکتی ہے جی، ویگن بھی ہو سکتی ہے، ہائی ایس بھی ہو سکتی ہے، کار چھوٹی بھی ہو سکتی ہے، بڑی بھی ہو سکتی ہے، نکرہ ہے۔ تو جب آپ کی خبر ظرف ہو اور مبتدا نکرہ ہو تو اس وقت خبر کو مقدم کرنا لازم ہے۔ تو یہاں پہ خبر جو ہے وہ ان دی ہے، اور سیارتن کیا ہے؟ مبتدا ہے، مبتدا بعد میں خبر پہلے۔ اب جار مجرور کی مثال آگے، لد داری، گھر کے لیے، بابن دروازہ ہے، یا ہم یوں کہہ سکتے ہیں گھر کا دروازہ ہے۔ لد داری، لام جار ہے، الداری مجرور ہے۔ جار اسے کہتے ہیں جو زیر دیتا ہے، اور جس کو زیر مل جاتی ہے اسے مجرور کہتے ہیں۔ اب دیکھیں دار کی راہ کے نیچے زیر ہے، اس لیے یہ مجرور ہے، جار مجرور۔ تو لد داری جار مجرور، اندی کا بیٹے میرے پاس، یعنی میرے پاس یہ جگہ ہے، ایک مکان ہے، ٹھیک ہے، اسے ہم مکان کہتے ہیں۔ تو اندی اس لیے جو ہے وہ ظرف آپ کو یہاں پہ مکان کے طور پہ لیا جا رہا ہے۔ اندی میرے پاس، یعنی میری ملکیت میں ہے، میرے پاس ہے، یعنی اس کا مکان کیا ہے، اس کا ٹھکانہ کیا ہے، وہ میرے پاس ہے، ٹھیک ہے۔ لد داری بابن پہ آتے ہیں، لد داری بابن، گھر کا دروازہ ہے یا گھر کے لیے دروازہ ہے۔ لد داری جار مجرور ہے، خبر ہے، اور بابن کیا ہے؟ دروازہ۔ بابن کوئی سا بھی دروازہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، ایک پھاٹک والا دروازہ ہے، دو والا ہے، تین والا ہے، چھوٹا دروازہ ہے، بڑا دروازہ ہے، کوئی پتہ نہیں ہے، لکڑی کا ہے، لوہے کا ہے، کس چیز کا ہے یہ نہیں پتہ، یہ نکرہ ہے۔ تو یہ بابن یہاں پہ نکرہ ہے، مبتدا ہے، آخر پہ ہے، اور لد داری جار مجرور ہے، اور یہ کیا ہے؟ پہلے ذکر کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد چوتھا پوائنٹ اور یہ آخری پوائنٹ ہے، مبتدا میں ایسی ضمیر ہو جو خبر کی طرف لوٹے۔ مبتدا میں ایسی ضمیر ہو جو خبر کی طرف لوٹ رہی ہو تو تب بھی خبر جو ہے وہ مقدم ہوگی، جیسے الحسانی، گھوڑے پر، سرج ہو اس کی زین ہے، یعنی ہو ضمیر یہاں پہ جو سرج ہے، سرج کہتے ہیں زین کو، اور ہو کا اشارہ گھوڑے کی طرف ہے، ہو کا اشارہ گھوڑے کی طرف، ہو ضمیر گھوڑے کی طرف لوٹ رہی ہے، ترجمہ ہم اس طرح کرتے ہیں الحسانی، گھوڑے پر، سرج ہو اس کی زین ہے۔ اس کی کا مطلب کیا ہے؟ گھوڑے کی، یعنی گھوڑے کی زین گھوڑے پر ہے، گھوڑے کی زین گھوڑے پر ہے۔ تو الحسانی یہ خبر ہے، اور سرج ہو یہ مبتدا ہے، کیونکہ مبتدا میں ہو ضمیر ایسی ہے جو خبر کی طرف لوٹ رہی ہے، اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ خبر پہلے ہے اور مبتدا یہاں پہ کیا ہے؟ مؤخر ہے۔ تو یہ چار پوائنٹ ہم نے پڑھ لیے ہیں، ان میں اگر کوئی سوال ہے تو جلدی سے کریں، میرے خیال میں 1 منٹ باقی ہے۔ جی کلیئر ہے؟